الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دیکھو دل کی جو بیماریاں ہیں نا وہ ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. بھائی ظاہری اعتبار سے دل کی سب سے بڑی بیماری ہے ہارٹ اٹیک. انسان بہت ڈر جاتا ہے. اسی طرح باطنی بیماریاں ہیں, اس میں خطرناک بیماری ہے حسد. حسد کسے کہتے ہیں؟ بھئی اللہ پاک نے کسی کو کوئی نعمت سے نوازا, اس کے اوپر جلنا, ہماری زبان میں اس کے اوپر جلنا کہ اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی. بھئی نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے, جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ دے دے. اللہ حکیم اپنی حکمت سے کام لیتا ہے. تو اگر کسی کو نعمت ملی ہے اور ہم اس کے اوپر جل رہے ہیں تو اشکال کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اللہ کے اوپر. کہ اللہ نے کیوں دی اس کو یہ نعمت؟ اس کے پاس سے چلی جانی چاہیے بس, میرے پاس رہے کہ نہ رہے. دیکھو جب تک یہ حسد اندر ہوتا ہے نا تو جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا, اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن جب یہ حسد کی بیماری بڑھ کر باہر آتی ہے نا تب اس کو تو نقصان ہے ہی, لیکن اب جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے نا اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام, ان کے اوپر بھائیوں نے حسد کیا, دل جلے ان کے. یوسف علیہ السلام کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن جب یہ بیماری نکل کے باہر آئی تو یوسف علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی, کنویں میں جانا پڑا, بہت برسوں اپنے باپ کی جدائی برداشت کرنی پڑی. ہمارے معاشرے میں دیکھو بھائی اس کے اوپر حسد ہے, یہ حسد کیسے نکالوں میں, اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے. کبھی پولیس تھانوں میں, کچہریوں میں, کبھی اس کے رشتہ دار کو, کبھی اس کے کسٹمر کو, کبھی گھر مالک کو, قسم قسم کے راستے ہیں انسان کو بلاک کرنے کے. اچھا اب ایک بات یہ ذہن میں لے لو, حسد کرنے کا اتنا بھی فائدہ نہیں ہے, ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے حسد کرنے کا, نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, سراسر 100% نقصان. بھئی چلو کوئی فائدہ ہو جاتا ہو, تمہارے جلنے سے اس کی نعمت چھن جاتی ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد, حسد سے بچو. کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے تقدیر کے اوپر راضی رہو. بھئی کسی کو نعمت ملی تو اللہ کے خزانے سے مانگو, اللہ سے مانگو, دینے والی ذات. اس کے پاس نہ رہے تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا کام کر کے تجھے بھی تو فائدہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تو نے اس کو دیا, مجھے بھی تو دے دے تیرے خزانے میں سے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, حکمت سے کام لیتا ہے, جتنا چاہے گا جب چاہے گا دے دے گا. اپنی سوچ بدلو میرے بھائیوں. ایک حدیث سناؤ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا دربار سجا ہوا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. اب ظاہری بات ہے جب اللہ کے رسول نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا جنت کا تو سب کو طلب ہونے لگی کون ہے. ایک انصاری صحابی تشریف لائے, ہاتھ میں چپل پکڑی ہوئی تھی, وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, تشریف لائے. صحابہ نے دیکھا اوہو یہ جنت. دوسرا دن ہوا, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. دوسرے دن بھی وہی صورت, وہی آدمی, وہی کیفیت. تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. تیسرے دن پہ یہی قصہ, وہی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام 3 دن اللہ کے رسول نے بشارت کی جنت کی. دیکھو تو صحیح آدمی کا کام کیا ہے, ایسا کیسا عمل کرتا ہے کہ جنتی ہو. تو پیچھے بول لیا اور گھر قریب آیا تو انصاری صحابی سے فرمایا بھائی
میری بات سنو ذرا، ابو سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر نہیں جاؤں گا میں، تو آپ کے گھر میں جگہ مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں چل آ جاؤ۔ اب ان کو تو دیکھنا تھا کہ کون سا عمل کرتے ہیں، 3 دن ان کے گھر رہے، 3 دن، رات کو سوتے یہ جھاگتے دیکھتے۔ وہ انصاری صحابی جب آنکھ کھلتی رات کو تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے اور تھوڑی اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، 2-4 رکعت جو بھی تہجد پڑھ لیتے، تھوڑا سا نارمل۔ 3 دن ایسے گزر گئے، ان کو برداشت نہ ہوا کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں، اتنی عبادت تو سبھی کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت کیسے؟ تو رہا نہ گیا تو پوچھ لیا، اللہ کے بندے ایسا تو تیرا کون سا عمل ہے اللہ کے رسول نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے؟ میرا کوئی باپ سے جھگڑا نہیں ہے، مجھے تو دیکھنا تھا کہ تمہارا عمل کون سا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل ہے نہیں۔ اس صحابہ کرام کا زمانہ تھا، سبھی ایسا عمل تو کرتے تھے۔ فرمایا بھائی جو تم نے دیکھا وہی ہے، دوسرا کچھ ہے نہیں، چلو ٹھیک ہے السلام علیکم چلے۔ فرمایا ادھر آؤ ادھر آؤ، واپس بلایا انصاری صحابی نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کو، دیکھو بھائی عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، لیکن ایک بات یاد رکھو، کسی بھی مسلمان کی طرف سے میرے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہے، بس یہ ایک بات میرے اندر ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی کھوٹ میرے دل میں نہیں ہے۔ فرمایا بس یہی بات ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، حسد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہی ہے۔ حسد نہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کھوٹا کھوٹا جلنے سے میرے بھائیوں ہمیں ہی نقصان ہوگا، اپنی ہیلتھ، اپنی طبیعت خراب ہوگی، نیندیں خراب ہوگی، نمازیں خراب ہوگی۔ حسد اور کینہ دل میں ہوگا، بیت اللہ کا طواف کیسے ہوگا، حجر اسود کو بوسہ کیسے لیں گے، صفا مروہ کی صحیح کیسے کریں گے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، کتنے سارے ہمیں کام کرنے ہیں انشاءاللہ میرے بھائیوں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کر دو، پاک کر دو اپنے دلوں کو سارے بھائیوں کی طرف سے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو پکے سچے مسلمان بنائے۔